نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 49 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو شخص دشمن ہے جبرائیل کا، فإنہ، پس بے شک وہ جبرائیل امین نے، نزلہ، نازل کیا اس قرآن کو، علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اس قرآن کی صفت یہ ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، من کان عدوا للہ، جو کوئی ہو دشمن اللہ کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالی دشمن ہے کافروں کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب و تفسیر میں اس آیت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے گئے یہودیوں کے مدرسے میں، اور روایات میں آتا ہے اس وقت حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عبداللہ، ابھی مجھ پر وحی اتری ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے عرض کیا، اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وحی کون لے کے آیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ جبرائیل لے کے آئے۔ کہا نہیں نہیں، یہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، اگر جبرائیل کی جگہ میکائیل لے کے آتے تو ہم آپ کی بات مان لیتے۔ فانزل اللہ تعالی ہذہ الآیہ، اس موقع پر اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، اس موقع پر اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اور اسی آیت کا شان نزول ایک اور بھی منقول ہے، غالباً تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، در منصور میں بھی ہے، اور غالباً جلالین میں بھی ہے، کہ عبداللہ ابن سوریہ، جو ایک بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا، وہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے مسافت پر رہتا تھا۔ اس نے یہودیوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ یہ قرآن جی چاہتا ہے اس پر ایمان لے آئیں، لیکن کیا کریں، اس کو نازل کرنے والا جو فرشتہ ہے وہ جبرائیل ہے جو ہمارا دشمن ہے۔ یہ بتاتا جاؤں، وہ فرشتے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، غالباً وہ 6 کے قریب فرشتے ہیں۔ جبرائیل ہیں،
میکائیل ہے اور اسرافیل ہے اور عزازیل ہے، اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل، اور ایک کا نام رعد ہے اور ایک کا نام مالک ہے۔ اور یہ بتاتا جاؤں، جہنم کا جو فرشتہ، جہنم کا جو انچارج فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے، اور جو جنت کا انچارج فرشتہ ہے اس کا نام رضوان ہے، رضوان۔ یہ تفاصیر میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے ان آیات کو نازل کیا، قل من کان عدوا لجبریل، یہاں تک کہ تفسیر روح المعانی کے اندر، تفسیر روح المعانی میں ابن ابی حاتم ان سے روایت ہے انہ دخل عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ یہود کے مدارس میں تشریف لے گئے، فسألہم عن جبرائیل، تو جبرائیل امین کے بارے میں حضرت عمر نے ان سے پوچھا، جانتے ہو وہ کون ہے؟ فقالوا ذاک عدونا، کہا یہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ یطلع محمدا، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رازوں کے متعلق، عیوب کے متعلق بیان کرتا ہے اور یہ عذاب نازل کرتا ہے، اور میکائیل جو ہے یہ اچھا فرشتہ ہے، اگر وہ وحی لے کے آتا تو ہم اس کو مان لیتے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل من کان، آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو شخص دشمن ہے جبرائیل کا، تو جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ در حقیقت اللہ کا بھی دشمن ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جبرائیل امین نے قرآن کو آپ کے قلب اطہر کی طرف اتارا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ جبرائیل امین تو ایک سفیر ہے اور ایلچی ہیں، حقیقتاً، حقیقتاً بھیجنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لہذا جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ نے ان آیات میں قرآن کے اندر جو تین صفات کا یہاں ذکر ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی، مصدقا لما بین یدیہ، وہ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، لہذا قرآن مجید تمام کتب الہیہ کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ جو قرآن کو مانے گا باقی کتابوں کو مانے گا، جو قرآن کی تکذیب کرے گا در حقیقت وہ باقی کتابوں کا بھی انکار کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری صفت وہ یہ ہے کہ یہ قرآن خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بتلاتا ہے، وہدن، اور عقل کہتی ہے اگرچہ سیدھا راستہ بتانے والا دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کی بات بھی قبول کر لینی چاہیے۔ تیسری اس قرآن کی صفت یہ ہے کہ یہ اہل ایمان والوں کے لیے وبشریٰ للمؤمنین، یہاں ایمان والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ رب العالمین کی لقاء کے ہمیشہ مشتاق و متمنی ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، آج تو ہم گناہ کر کر کے ہمارے دل میں کبھی بھی تمنا نہیں آئی کہ ہم بھی اللہ سے ملنا چاہ رہے ہیں، ہم بھی اللہ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ آگے فرما، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، جو شخص اللہ کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، جبرائیل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا بھی دشمن ہے۔ لہذا جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین
اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہیں، حقیقی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اب اس میں آپ کو ایک علمی نکتہ بھی بتاتا جاؤں۔ عجیب مفسرین نے نکتہ بیان کیا ہے، اور یہ ہے کسی بھی کلام کے نازل ہونے کے غالباً دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کلام کو سنا، پہلے آواز کان تک پہنچی، پھر کان سے دل تک پہنچی۔ تو علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، کسی کے کلام سے استفادہ کرنے کے دو طریقے۔ پہلی اس کی بات آپ کے کانوں نے سنی اور کانوں سے آپ کے دل تک پہنچی، یہ عام طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے وہ بات سب سے پہلے دل میں اتری، پھر دل سے کانوں تک اور کانوں سے زبان تک پہنچی۔ یہ جو طریقہ ہے یہ اہل اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دوسرا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ اور یہ بتاتا جاؤں، جب کلام پہلے دل میں آتی ہے پھر کانوں تک پہنچ کر زبان سے بعد میں نکلتی ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ جو کلام اس طریقے سے انسان تک پہنچی ہو وہ کبھی بھی بھولنے والی نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے ایک مرتبہ سن لیتے تھے، قیامت تک آپ نے اس کو پھر نہیں بھولا۔ بخلاف ہم سب سے پہلے ہمارے کان قرآن کو سنتے ہیں، پھر زبان پہ آ کے پھر دل پہ آتا ہے۔ جو یہ طریقہ ہے اس کے اندر بھولنے کے چانسز موجود ہیں۔ اس لیے رمضان شریف کے اندر حفاظ کو قرآن کا دور بار بار کرنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیو، اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔